بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج قرآن کریم کے 24ویں پارے کا خلاصہ ہے، جس کی ابتدا سورہ زمر سے ہے، جس کے 3 رکوعات 23ویں پارے میں اور بقیہ رکوعات 24ویں پارے میں ہے۔ یہ سورۃ مبارکہ 75 آیات اور 8 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کے آخری رکوع میں لفظ زمر آیا ہے، الی الجنت زمرا، یعنی گروہ در گروہ انسان جنت میں جائیں گے اور گروہ در گروہ نافرمان جہنم میں جائیں گے۔ اسی لفظ کی نسبت سے سورت کا نام زمر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ سورت کے ابتدا میں قرآن کریم کے معجزہ ہونے کا ذکر ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے گویا تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ عبادت کو اللہ کے لیے خالص رکھے، اس میں ریا وغیرہ کی ملاوٹ ہرگز نہ ہونے دے۔ اس صورت مبارکہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ کا ارشاد ہے، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3 کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ماں کے پیٹ میں 3 اندھیریوں میں پیدا کرتا ہے۔ پہلا اندھیرا ماں کا پیٹ، دوسرا اندھیرا رحم مادر کا، اور تیسرا اندھیرا اس جلی کا جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ گویا اللہ کی تخلیق کا نظام دیکھے کہ 3 اندھیریوں کے اندر انسان کو پیدا کرتا ہے۔ جبکہ انسان اپنے ذات میں غور کرے تو انسان تو اندھیرے میں قدم نہیں اٹھا سکتا۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو، وہ اللہ جو تمہارا رب ہے، ساری بادشاہت اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہٰذا صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ چنانچہ دوسرے رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اعلان کرے، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں مکمل اطاعت کے ساتھ، اور سب سے پہلے اللہ کے فرمانبردار ہونے کی مثال قائم کروں۔ جو لوگ اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور طاغوت کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں، وہی اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ نہ صرف تمہیں بلکہ تمہارے گھر والوں کو بھی جہنم میں لے جائے گا۔ گھر والوں کی دینی تربیت نہ کر کے تم انہیں سب سے بڑے خسارے سے دوچار کر دو گے۔ جس طرح انسان خود عمل صالح کرتا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ میرے گھر والے بھی نیکی کے کام کرنے والے ہو، لہٰذا ہم اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی دنیا آخرت کے خسارے سے بچانے والے ہو۔ چنانچہ تیسرے رکوع میں اللہ نے ذکر کیا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ اللہ جس بندے کے لیے خیر کا فیصلہ فرماتا ہے اس کا سینہ شریعت پر عمل کے لیے کھول دیتا ہے۔ بلا شبہ اللہ نے قرآن کریم کی صورت میں نہایت حسین کلام نازل فرمایا ہے، جس کی تاثیر ایسی ہے کہ اس کو سن کر خوف خدا رکھنے والوں پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف اور ان کے جسم اللہ کی اطاعت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ نور ہدایت جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جس بدنصیب کو اللہ کے احکامات ایک بوجھ محسوس ہو، اس کا دل اللہ کے ذکر سے محرومی کی وجہ سے سیاہ اور سخت ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی لوگ کھلی گمراہی میں ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں عقیدہ توحید کی نعمت کو ایک مثال کے ذریعے سے واضح کیا گیا ہے۔ اگر ایک غلام کے باہم لڑنے والے کئی آقا ہو تو اس کی زندگی انتہائی مشکلات کا شکار ہوگی۔ اس کے برعکس جس غلام کا صرف ایک ہی آقا ہوگا وہ بڑے سکون میں ہوگا۔ اسی طرح صرف ایک اللہ کی بندگی انسان کو دوسرے کے خوف یا دوسروں کی چاپلوسی سے بچا کر نہ صرف سکون بلکہ باوقار زندگی عطا کرتی ہے۔ اس کے بعد چوتھے رکوع جس سے 24ویں پارے کی ابتدا بھی ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ اللہ جو کل اختیار رکھتا ہے،
جو چاہے سو کر سکتا ہے اور جو چاہے سو دے سکتا ہے۔ مشرکین ان لوگوں کو جو صرف اور صرف اللہ ہی کو معبود مانتے تھے اپنے خود ساختہ معبودوں کی ناراضگی سے ڈراتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو صرف اللہ ہی کو معبود مانتا ہے وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس کے اختیار میں جملہ مخلوقات کا نفع اور نقصان ہے۔ 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس دعوے کا ذکر کیا ہے، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء۔ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ان کے خود ساختہ معبود روز قیامت اللہ کے یہاں ان کے حق میں شفاعت کریں گے۔ اللہ نے فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، در حقیقت شفاعت کا مکمل اختیار اللہ کے پاس ہے، اس کے سوا دیگر معبود بے اختیار ہے۔ اللہ ہی یہ فیصلہ فرمائے گا کہ کس نیک بندے نے شفاعت کرنی ہے اور کس کے حق میں کرنی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سارے حقیقت حال کو واضح کر دے گا۔ 6 رکوع میں گناہ گاروں کے لیے انتہائی مفید آمیز بشارت ہوئی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ کثرت سے گناہ کرنے والوں کو بھی اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہی اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ گویا غور کیا جائے بندوں پر اللہ کی خصوصی رحمت اور اس کے فضل و احسان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ خطا کاروں کو، مجرموں اور کافروں کے لیے رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے اور انہیں خود توبہ اور رجوع الی اللہ کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ وہ گناہ گاروں کو مایوس نہیں کرتا بلکہ ان کے دل میں امید کا چراغ روشن کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ فرما دیجئے، آپ کہیں میرے بندوں کو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، یقیناً وہ بے حد بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ سورت کے آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا گروہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ جن لوگوں نے کفر اپنایا تھا انہیں جہنم کی طرف گروہ کی شکل میں ہنکایا جائے گا اور وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسرا گروہ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، کہ جنہوں نے اپنے رب سے تقوی کا معاملہ رکھا تھا انہیں جنت کی طرف گروہ کی شکل میں لے جایا جائے گا، اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تر تعریفیں اللہ کی ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں جنت کا وارث بنایا، جنت کی یہ نعمتیں ہمیں عطا کی۔ اور وہ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ عرش کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان برحق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وقیل الحمدللہ رب العالمین، اور کہنے والے کہیں گے تمام تر تعریف اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کے بعد سورہ غافر ہے جس کو سورہ مؤمن بھی کہا جاتا ہے، جو 85 آیات اور 9 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کو سورہ غافر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آیت نمبر 3 کے شروع میں غافر الذنب آیا ہے۔ غافر کہتے ہیں بخشش کرنے والے کو، مغفرت کرنے والے کو، یہ اللہ کی صفت ہے۔ دوسری وجہ ایک بندہ مومن کا خاص طور پر اس میں تذکرہ ہے، جس تذکرے کی وجہ سے اس سورت کا دوسرا نام سورہ مؤمن بھی ہے۔ سورت کے ابتداء میں قرآن کریم کے وحی الہی ہونے کا ذکر کرنے کے بعد ایک ہی آیت میں اللہ کی 4 صفات بیان کی گئی ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، کہ وہ اللہ جو گناہ معاف کرنے والا، نمبر 2 توبہ قبول کرنے والا، نمبر 3 سخت سزا دینے والا،
اور نمبر 4 وہ اپنے بندوں پر فضل و احسان کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں بشارت دی گئی ہے کہ اللہ کے مقربین یعنی اس کا عرش اٹھانے والے اور عرش کے گرد طواف کرنے والے فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے ان اہل ایمان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں جو گناہوں پر توبہ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے کی پیروی کرتے ہیں۔ اور دعا کتنی شاندار ہے، آیت نمبر 8 میں ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، کہ اے ہمارے رب نہ صرف ان مؤمن بندوں کو بلکہ ان کے اہل ایمان باپ دادا اولاد اور بیویوں کو جنت کی نعمت عطا کی جائے۔ اللہ ہمارے حق میں بھی یہ دعا قبول فرمائے۔ دوسرے رکوع میں اللہ کا ارشاد ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اے لوگو اللہ کو اس طرح پکارو کہ تمہاری تابعداری خالص اسی کے لیے ہو چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ تیسرے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف واضح معجزات کے ساتھ بھیجا گیا تو ان ظالموں نے معجزات کو جادو قرار دیا اور سرکشی کی اس انتہا کو پہنچے کہ بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا ظالمانہ فیصلہ کیا۔ فرعون نے اپنے سرداروں کے سامنے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو مہلت دی گئی تو وہ ہمارے نظام کو نیست و نابود کر دیں گے، ہمیں انہیں قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے ظالموں کی تمام سازشوں کو ناکام کر دیا۔ چوتھے رکوع میں ایک مؤمن بندے کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا ہے وقال رجل مؤمن، اور اسی تذکرے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مؤمن بھی ہے۔ یہ شخص خفیہ طور پر ایمان قبول کر چکا تھا۔ جب فرعون نے اپنے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ پیش کیا تو اس رجل مؤمن نے فرعون کے خلاف کلمہ حق کہہ کر ایمان افروز جہاد کیا۔ یہ رجل مؤمن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دفاع کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے شخص کا خون صرف اس لیے بہانا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ تمہارے پاس واضح دلائل اور روشن معجزات بھی لے کر آیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے قوم کو خبردار کیا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا تو تمہارا وہی عبرتناک انجام ہوگا جسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور دیگر سرکش اقوام کا ہوا تھا۔ تم پر اچانک عذاب آئے گا، تم فریادیں کرو گے لیکن کوئی تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گا۔ اس رجل مؤمن کی تقریر اس قدر مؤثر تھی کہ فرعون کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ میرے درباری اس کے دل سے نکلی ہوئی باتوں سے متاثر نہ ہو جائے، تو اس نے پہلے تو اپنے قطعی فیصلہ سنایا کہ اب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں کا وجود برداشت نہیں کیا جائے گا، اور لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک سازش یہ کی کہ اس نے اپنے وزیر خاص حامان کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ، میں اس پر چڑھ کر آسمان تک پہنچوں گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو تلاش کروں گا۔ فرعون کی یہ سازش ناکام ہو گئی اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ فرعون جیسے ناشکروں، متکبروں اور ظالموں کا عبرت آموز تذکرہ کرنے کے بعد 5ویں رکوع میں اللہ کا ارشاد ہے یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، وہ رجل مؤمن کہنے لگا اے میری قوم یہ دنیاوی زندگی تو بس تھوڑا سا مزہ ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور یقین جانو کہ آخرت ہی رہنے بسنے کا اصل گھر ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها، اور جس شخص نے کوئی برائی کی ہوگی اسے اسی کے برابر بدلہ دیا جائے گا۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اور جس نے نیک کام کیا ہوگا
چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جبکہ وہ مومن ہو، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اور وہ رجل مومن کہنے لگا وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور اے میری قوم، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو؟ تدعوننی لأکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک مانوں جن کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں، اور وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں اس ذات کی طرف بلا رہا ہوں جو بڑے صاحب اقتدار، بہت بخشنے والا ہے۔ چنانچہ چھٹے رکوع میں اللہ نے ذکر کیا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور اہل حق کی دنیا اور آخرت میں ضرور مدد فرمائے گا۔ ظلم اور زیادتی کرنے والوں کی کوئی معذرت آخرت میں قبول نہ ہوگی۔ اہل حق کو نصیحت کی گئی کہ وہ دشمنان حق کے مقابلے میں اللہ کی پناہ طلب کرے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائے۔ ساتویں رکوع میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ اس اللہ نے رات کو ہمارے لیے آرام اور سکون اور دن کو کام کاج کے لیے بنایا، زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو محفوظ چھت، ہمیں عمدہ صورتوں میں تخلیق کیا اور انتہائی پاکیزہ رزق عطا کیا۔ بلا شبہ اللہ ہی ہمارا خالق، رازق اور مالک اور ہر ضرورت پوری کرنے والا رب ہے۔ سورت کے اختتام میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے اور اس کے بعد جھٹلانے والوں کو زمین پر چل پھر کر ہلاک شدہ اقوام کا انجام اور ان کے آثار دیکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ان اقوام کو بھی اپنی ظاہری قوت اور مادی وسائل پر بڑا ناز تھا، انہوں نے انبیاء کے معجزات اور اپنے انبیاء کے تعلیمات کا انکار کیا تو وہ بھی عذاب کی مستحق ٹھہری۔ اس کے بعد سورہ فصلت ہے جو 54 آیات اور 6 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کی 30 آیت میں اللہ کا ارشاد ہے کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یہ ایسی کتاب ہے جس کے معنی، مضامین، مقاصد، مواضع، احکام، امثال، وعدے، وعیدے اور قصص سب بالکل واضح ہے، ان میں کوئی ابہام اور کوئی اخفا نہیں۔ قرآن کریم کی اسی صفت کی وجہ سے سورت کا نام سورہ فصلت ہے۔ اس سورت میں چونکہ سجدہ تلاوت آیا ہے اس لیے اسے حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورت کے دوسرے رکوع میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور اس کے جملہ خزانے 4 دنوں میں بنائے، 7 آسمان 2 دنوں میں تخلیق کیے، پھر زمین اور آسمانوں کے کردار کے لیے ایک ضابطہ طے کیا۔ جس اللہ نے یہ سب تخلیقی عمل کیا، کیا کوئی اور اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ افسوس ہے شرک کرنے والوں پر، اگر وہ باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو قوم عاد، قوم سمود کا ہوا۔ قوم عاد نے تکبر سے اللہ کی بندگی کی دعوت کو ٹکرایا اور دعویٰ کیا، کہنے لگے من اشد منا قوہ، کہ کوئی ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو۔ اللہ نے جواب میں کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ جو نعرہ آج کا فرعون متکبر لگاتا ہے کہ ہم سے زیادہ قوت میں کون ہے، یہی نعرہ قوم عاد لگاتی تھی۔ قوم عاد کو اللہ نے ہوا کے ذریعے سے ہلاک کر دیا اور ان کی طاقت انہیں نہ بچا سکی، لہٰذا کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اللہ کے گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ تیسرے رکوع میں اللہ کا ارشاد ہے حتیٰ اذا ما جاؤها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، کہ قیامت کے دن مجرمین کے خلاف ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کی کھالیں گواہی دے گی۔ وہ ان سے شکایت کریں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ ان کے اعضاء جواب دیں گے کہ اللہ کے حکم سے آج ہمیں بولنے کی طاقت دی گئی، اس لیے ہم بول رہے ہیں۔ تم سمجھتے تھے کہ ہمارے جرائموں پر پردہ ہے اور یہ یوں ہی رہے گا اور انہیں کوئی نہیں جانتا، تمہارے اسی گمان نے تمہیں برباد کر دیا۔ اب تم خاموش رہو یا فریاد کرو، تمہیں بہرحال آگ کے بدترین عذاب سے دوچار ہونا ہے۔
اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہر قسم کے عذاب سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ چوتھے رکوع میں اللہ کا ارشاد ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ مشرکین مکہ کے اس بات کا ذکر کیا گیا ہے جو کہتے تھے کہ اگر اپنا غلبہ برقرار رکھنا ہے تو قرآن کریم کی تبلیغ میں رکاوٹ ڈالو۔ قرآن کی تبلیغ جاری رہی تو لوگ اس کی تاثیر سے فیضیاب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے اور آخر کار اسلام غالب ہو جائے گا۔ اس وقت بھی مشرکین قرآنی تعلیمات کو روکتے تھے اور آج کے منافقین بھی اور آج کے دشمنان اسلام بھی قرآنی تعلیمات کو روکتے ہیں، مدارس کو بند کرواتے ہیں، قرآنی تعلیمات اور ان علوم کو حاصل کرنے والوں کے خلاف طرح طرح کے منصوبے بناتے ہیں۔ قرآن کریم تو اللہ کی کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور جو اس کی تعلیم کو عام کرتا ہے اس کو بھی اللہ محفوظ رکھے گا۔ لیکن جو لوگ قرآنی تعلیمات کے خلاف، مساجد اور مدارس کے خلاف، اہل حق کے خلاف طرح طرح کے منصوبے بناتے ہیں اور قرآنی تعلیمات کو عام ہونے سے روکتے ہیں، رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں ذلت کا شکار ہوں گے، اور ایسے لوگ دنیا میں لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنتے ہیں۔ چنانچہ اگلی آیات میں اللہ نے ذکر کیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا اور اللہ کے کلام کو ساری دنیا میں پھیلایا، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، تو اللہ ایسے نیکوکاروں کو 4 انعامات سے نوازے گا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں کے موت کے وقت ان پر فرشتے اترتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم آخرت کے عذاب کا خوف نہ کرو اور دنیا کی نعمتوں کے چلے جانے کا غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور خوش ہو ایسی جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایسے لوگوں کے دوست دنیا میں بھی فرشتے اور آخرت میں بھی فرشتے ہوں گے، اور جن لوگوں کے دوست فرشتے نہیں ہوتے پھر ان کے دوست شیاطین ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں نیکوکاروں کی صحبت نصیب فرمائے۔ 5ویں رکوع اور سورت کی آیت نمبر 33 میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، توحید کی دعوت دے اور سلامتی کا پیغام ساری دنیا میں بانٹتا پھرے اور قرآنی تعلیمات کو عام کرے، وعمل صالحا، اور خود بھی اچھا عمل کرے، وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں تو فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں حافظ قرآن، ناشر قرآن، داعی قرآن اور قرآنی تعلیمات کو عام کرنے والا بنائے، اور ہمارے نسلوں سے اللہ قرآن کا کام لے، اہل دین اور اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔